ذرا سیاسی میدان میں نظر ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آئینی ترامیم کو لے کر بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی اور شریف برادران کی ملاقات ہوئی جاتی عمرہ میں۔ ایسا لگتا ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والی بے نظیر ہاری کارڈ کی انوگریشن اور لانچ پہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ ترامیم آئین میں مساوات پیدا کریں گی۔ یا تو ہم مان لیں کہ انصاف کا جو ہمارے یہاں نظام ہے وہ بالکل بہترین ہے۔ انہوں نے اس کو جوڑا کہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن سے میل کھاتا ہوا ہے، جو انہوں نے جب میثاق جمہوریت کو پوری طرح اس کو پریکٹس میں لانے کی بات کی تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا آصف علی زرداری صاحب کے پہلے صدارتی دور کی طرف، جب 58(2)B کو ختم کیا گیا، 18ویں ترمیم کو لے کے آئے۔ کل یہ بات ہم کر ہی رہے تھے کہ کیا اس سے پاکستان کو واقعی فائدہ ہوا۔ ڈیولوشن اپنے آپ میں ایک بڑا بہترین کانسیپٹ ہے کہ پاور بالکل گراس روٹ لیول تک جائے، لیکن آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی، یعنی ایک دہائی سے زیادہ ہو جانے کے باوجود بھی، کیا اصل 18ویں ترمیم کی جو روح تھی کہ بالکل گراس روٹ لیول تک لوکل گورنمنٹس تک اختیارات جائیں، وہ ابھی بھی ایک خواب دیکھتا ہے۔ بہرحال جی، آتے ہیں اس ترمیم کی طرف، اور یہ جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کر پائیں گی دونوں بڑی جماعتیں؟ دیٹس دی بگ کویسچن۔ اس وقت حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے اور جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی حامد صاحب۔ جی بہت شکریہ سدرا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جہاں پر کھڑے ہیں پبلک پاپولیرٹی کے حوالے سے، اپنے موقف کی بنا پر جو انہوں نے پچھلے 4 ہفتوں میں لیا ہے اس ترمیم کی مخالفت میں، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو آئینی عدالتوں کے حوالے سے ان کا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت سے کی بجائے صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر ہی آئینی بینچ بنا دینا بہتر ہوگا۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات کے اوپر، چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کے اوپر، پھر جس کی عمر کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ موجودہ عدلیہ کے نظام میں تبدیلیاں تو ہونی چاہیے، عوام کو انصاف بہتر طریقے سے پہنچنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تمام ترمیم جو ہے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے اور سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کو مد نظر رکھ کے کی جا رہی ہے کہ کچھ اپنا حکومت اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور اتنی بڑی ترمیم کے پیچھے ایک شخص کو فائدہ پہنچانا یا کسی شخص کا راستہ روکنے کا اگر مقصد ہو تو وہ پھر تمام جو نیک نیتی بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور تمام کوششیں جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت نے اس ترمیم کو اپنی انا اور بقا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اس ترمیم سے اپنی مجبوری اور ضروری پن کو اتنا جوڑ لیا ہے کہ عوام کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پورا ملک ایک جمود کا شکار ہو گیا ہے۔ اس ایک ترمیم کے پیچھے تمام ملکی جو مسائل ہیں شاید وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ SCO کانفرنس جیسا بڑا ترین ایونٹ ہوا، لیکن اس ایونٹ کے اوپر بھی اس ترمیم کے آنے کے بادل چھائے رہے۔